غزالہ پر یہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے بڑا زبردست ٹاپک ہے کہ یہ گھر کی کہانیاں جو ہیں نا اور کس طرح ہم ان کہانیوں کو میں نے کہا خوشیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پہ ڈیپینڈ صرف بڑوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے میں بڑوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، اور اسپیشلی ہماری جو بچیاں ہیں، ظاہر ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، بالکل، چاہے آپ کتنی دنیا میں گھومنے کچھ بھی کر لیں، لیکن جو بڑوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بچوں کا نہیں ہوتا، اور بچوں کا ذہن میچور نہیں ہوتا، اس کو میچور ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو اگر بڑے میچور ہو چکے ہوں، کہ بڑے بھی جو ہے نا میچور نہیں ہوتے، تو اس گھر کی کہانی بہت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بچوں سے مقابلہ بڑے کرنے لگیں گے نا تو حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر ساس بہو سے مقابلہ کرے گی تو اس گھر کی کہانی کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس ایج پہ یہ تھی اس پہ کبھی میں بھی تھی، اور جب میں تھی تو میں کیا کرتی تھی، اور اب یہ کر رہی ہے تو مجھے اس کو طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا، پیار سے۔ دیکھو جو چیز پیار سے سمجھائی جاتی ہے، جو ایک خیال سے سمجھائی جاتی ہے، اور اگلے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور بہت کیئر کرتی ہوں، پھر جب آپ اس کو سمجھاتے ہیں نا تو وہ بڑی جلدی وہ چیزیں قبول کر لیتی ہے۔ لیکن اگر آپ باس بن کے کہ میں ساس ہوں، تیرے میاں کی ماں ہوں، اور میرے حکم ایسے چلے گا، یوں کرو گے، تو وہ کہتی ہے میں ادھر کے چنے بیچنے آئی تھی، تو پھر آپ کی حکومت تھی اور آپ کو میری ضرورت نہیں تھی، تو آپ لائی کیوں مجھے؟ جب آپ کی واقعی ملکیت تھی تو آپ پھر کی ملکیت تھی اور آپ نے ہی گھر چلانا ہے، اور کیونکہ آپ ٹھیک چلا سکتی ہیں، ہم لوگ جو ہے ٹھیک نہیں چلا سکتے، تو پھر آپ کو میری ضرورت ہی کیوں پڑی؟ صرف ایک ٹائم پاس، اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ بلا رہی ہیں، وہ بھی برا لگنے لگ جاتا ہے۔ نہیں، وہ بھی برا لگتا ہے، اسی لیے برا لگتا ہے نا کیونکہ وہ کسی جگہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں خواتین، خاص طور میں ان میری ایج کی خواتین کو میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ میچور جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں عقل آ جاتی ہے انسان کو، تو پھر آپ کسی کو صلاح دینے میں، جب آپ محلے کے لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے اور دوستوں میں یوں بن کے تو آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے گھر میں کہانی گھر سے شروع ہونی چاہیے، باہر سے نہیں شروع ہونی چاہیے۔ کہیں غزالہ پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی ایج ذرا زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی باتوں کو اگنور کر دو، وہ چیزیں وہ شاید نہیں اس سینس میں نہیں کر رہے ہوتے جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں صرف ساس کی پرابلم نہیں ہے، یہاں بہوؤں کی بھی بہت پرابلم ہے، یہاں بہوؤں کی بھی پرابلم ہے، ان بہوؤں کی پرابلم ہے۔ دیکھو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری ایج کی جو ساس بنتی ہے یا جو ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو دوسرے گھر میں بھیجتی ہے، پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کے گھر میں ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر کا ایک، میرے گھر میں یہ طریقہ ہے کہ مجھے کبھی اپنی بچوں کی بات بری لگتی ہے، 15 منٹ سے اوپر کبھی بھی نہیں بات ہوئی کہ میں 15 منٹ تک میں ناراض رہوں گی، چپ رہوں گی، اس کے بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے کوئی منائے یا نہ منائے۔ اور میرے بچوں میں وہ اتنی چیز آ گئی ہے کہ ان کو بھی برا کتنی بھی کسی کی بری بات لگ جائے، لیکن ان کا میں نے نہیں، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، نظر نہ لگے، لیکن میری بیٹیوں نے آج تک زندگی میں اپنے سسرال میں اپنے میاں سے کبھی نہ جھگڑا نہ ناراضگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے سننے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی سنے گا، اگر ہماری ماں کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہماری کمزوریاں اور ہماری باتیں نکال کے سامنے رکھے گی کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ یہ بات کیوں ہوئی، یہ ساری ہماری قسمتوں میں ایسی مائیں کیوں آئی ہیں کہ وہ اپنی ہماری غلطیاں پہلے آگے رکھ دیتی تھیں؟ نہیں، میرے گھر میں تو میں اپنی غلطیاں پہلے دیکھتی ہوں، ایون اگر میرے آپ گھر کے ملازموں سے بھی پوچھیں نا تو میں یوں کر کے معافی مانگ لیتی ہوں، اگر میری غلطی ہو تو، نہیں بھی ہوگی تو میں ان کو کہوں گی کہ بیٹا دیکھو غلطی تمہاری ہے، جھوٹ مت بولو، کوئی بات نہیں، ہر انسان سے ہو جاتی ہے یہ بات، تو بات سمجھانے کی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا غزالہ پا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو 15 منٹ میں بات ختم، اب میرا بھی یہی پرابلم ہے کہ میں بات کو ڈریگ نہیں کر سکتی، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں فٹافٹ اس کو ریئلائز کر کے میں کہتی ہوں بس جلدی سے دوستی ہو جائے، اس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں بس بات کو ختم کرو اور دوستی کر لو، بس اس چیز کو ختم۔ اب آگے سے لوگوں کی کیا بات ہوتی ہے، ہم کوئی روبوٹ تھوڑی ہیں کہ بٹن دبایا تو ٹھیک ہو گئے، تو بات کو جتنا سٹریچ کرتے ہیں نا اتنی خراب ہوتی ہے۔
آئی نو کہ ہم اسپیس کی ضرور بات کرتے ہیں کہ لیٹس گیو اسپیس ٹو ایچ ادر بٹ ڈونٹ گیو دیٹ کائنڈ آف اسپیس کہ آپ اسٹرینجرز بننے لگ جائیں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ جو مطلب میرے پاس دن میں کوئی 15 فون آتے ہیں, یہ ہو گیا, لڑائیاں ہو رہی ہیں, میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو میں ان کو سمجھاتی ہوں. تو میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ابھی ایک مطلب میرا بیٹا بنا ہوا, اس کی بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی, تو وہ میں نے کہا ایک تو تم گھر نہیں جاؤ گی, اپنے گھر بالکل کبھی نہ چھوڑو اپنا گھر نہیں جاؤ گی. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی, یہ زندگی میں آپ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو, مطلب چھوٹی موٹی بہت بڑی کوئی بات ہے تو وہ علیحدہ ہے, لیکن آپ اپنی لڑائیاں اپنے پیرنٹس سے یا اپنی بہنوں سے ڈسکس مت کریں. نہ آپ کی کوئی دنیا میں ایک دوست ہونی چاہیے یا کوئی بڑا ایسے میری طرح اگر کوئی بڑا آپ کی فیملی میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جی اس سے اگر بات کروں گی تو یہ ادھر تک رہے گی, اس سے آگے نہیں جائے گی, تو آپ اس سے بات کریں. لیکن اگر آپ پیرنٹ سے یا اپنی بہنوں سے بات کرتے ہیں نا, تو وہ جو آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے نا, اس کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر جب گھر والے رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے نا, تو وہ بھی بیوی کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے میاں کو دیکھو کوئی پوچھتا نہیں, اس کے میاں کو تو یہ کرتے ہیں, میرے میاں کے آگے یہ کرتے ہیں. تو بہن تم نے اپنے میاں کے اور سسرال کی رسپیکٹ بھی تو خود ختم کی ہے نا. اور پھر اگر تم نے دوبارہ سے رل مل کے بیٹھنا ہی ہے اور ہونا ہے, یہ تو انیویٹیبلی ہونا ہی ہے کہ آپ نے رل مل کے تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے.